دی آئی آف ڈارکنیس، موت کی دستک پارٹ 17۔ ٹینا برف کے اندر ایک زرد مجسمے کی طرح ساکت تھی۔ وہ جانتی ہے کہ ہم رینو میں ہیں، یعنی جو لوگ ان دونوں کا پیچھا کر رہے تھے وہ جانتے تھے کہ وہ دونوں رینو میں ہیں۔ اس نے سرگوشی کی، بلکہ وہ یہ تک جانتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، لیکن وہ داخلی جانب سے ہماری آمد کے توقع کر رہے تھے۔ ایلٹ نے اس کا بازو پکڑ کر کہا، چلو یہاں سے نکلیں۔ وہ عجلت میں اپنے راستے پر چل پڑے اور فیونرل ہوم سے دور جانے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ ایلٹ نے گولی چلنے کی آواز، الارم بجنے اور اپنے تعاقب میں آدمیوں کی آوازیں سننے کی توقع کی۔ اس نے قبرستان کی دیوار پھلانگنے میں اس کی مدد کی اور پھر خود بھی کود گیا۔ اسے یقین تھا کہ دیوار پر چڑھتے ہوئے کسی نے پیچھے سے اس کا کوٹ کھینچا تھا اور اسے پکڑ کر جھٹکے دیے تھے۔ جب وہ دیوار پھاند گیا تو اس نے مڑ کر دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ لگتا تھا کہ گھر کے اندر موجود لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ باہر کھڑا آدمی مارا جا چکا ہے۔ وہ ابھی تک تحمل کے ساتھ اپنے شکار کے پھندے میں پھنسنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایلٹ اور ٹینا قبر کے تعویذوں کے درمیان بھاگ رہے تھے، جسے برف کے بادل ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ان کے پیچھے ان کے سائے بھی بتوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ جب انہوں نے قبرستان کا نصف فاصلہ طے کر لیا اور ایلٹ کو یقین ہو گیا کہ کوئی ان کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا جب ایلٹ کو ایلٹ کو یقین ہو گیا کوئی ان کے پیچھے نہیں، تو وہ کھڑا ہو گیا اور ایک لمبے کتبے کے سامنے جھکا اور کوشش کی کہ اتنی یخت ہوا کے گہرے سانس نہ لے۔ اس کی شکار کے کٹے پھٹے گلے کی یاد اس کے ذہن میں جاگ گئی اور اسے ابکائی سی محسوس ہوئی۔ ٹینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے اسے مار ڈالا۔ اگر تم اسے نہ مارتے تو وہ ہم دونوں کو ٹھکانے لگا دیتا۔ میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہی ہے، مگر مجھے برا لگ رہا ہے۔ میں تو سمجھتی تھی تم فوج میں تھے۔ ہاں، وہ نرمی کے ساتھ بولا، میں نے پہلے بھی لوگوں کو مارا، لیکن جیسا کہ تم نے کہا یہ کام فوج میں کرنا اور عام زندگی میں کرنا بالکل الگ ہے، اسی طرح اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ فوج میں رہتے ہوئے اس طرح کا کام نہیں کرتا تھا، فوج کا کام اس طرح کا نہیں تھا۔ وہ بطور فوجی ڈیوٹی تھی، لیکن یہ قتل تھا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی یا میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے پستول دوبارہ کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ یہ محض ایک دھچکا تھا۔ وہ دونوں بغل گر ہوئے اور پھر وہ بولے، اگر وہ جانتے تھے کہ ہم رینو جا رہے تھے تو انہوں نے ایئرپورٹ سے ہمارا پیچھا کیوں نہیں کیا؟ تب انہیں پتہ چل جاتا کہ ہم گھر کے سامنے والے حصے کی طرف داخل نہیں ہو رہے۔ ہو سکتا ہے انہیں یقین ہو کہ ہمیں تعاقب کا پتہ چل جائے گا، اور میرا خیال ہے انہیں ہماری منزل کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے ہمارے قریب سے نگرانی کرنا ضروری نہیں سمجھی۔ انہیں یقین تھا کہ ہم بیلی کوسٹی کے فنرل ہوم کے علاوہ کسی اور جگہ جا ہی نہیں سکتے۔ چلو کار میں واپس چلیں، میں ٹھنڈ سے سن ہو رہی ہوں۔ میں بھی، اور بہتر ہے کہ لاش کا برف میں پتہ چلنے سے پہلے ہم اس علاقے سے نکل جائیں۔ وہ اپنے ہی قدموں کے نشانوں پر چلتے واپس اسی رہائشی سڑک پر آ گئے جہاں کرائے کی گاڑی کھڑی تھی۔ اوپر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ جس وقت ایلٹ ڈرائیور والا دروازہ کھول رہا تھا، اس نے کنکھنیوں سے کوئی نقل و حرکت محسوس کی اور اوپر دیکھا۔ پہلے سے یقین تھا کہ وہ کیا دیکھے گا۔ کونے پر ایک سفید رنگ کی سیڈان مڑی تھی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر اچانک وہ جھٹکا لے کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں دروازے کھلے اور دو نقاب پوش باہر نکل آئے۔ ایلٹ فوراً پہچان گیا کہ وہ کون تھے۔ وہ کار میں بیٹھا اور دروازہ زور سے بند کیا اور چابی اگنیشن میں گھمائی۔ ہمارا پیچھا کیا جاتا رہا ہے، ٹینا نے کہا۔ ہاں۔ اس نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی گیئر میں ڈالی۔ انہوں نے ابھی اس کار پر ٹریکر لگایا ہوگا۔ اسے گولی چلنے کی آواز تو نہیں آئی، لیکن اس کے سر کے پیچھے کار کا عقبی شیشہ کرچی کرچی ہو گیا اور اس کے ٹکڑے اگلی سیٹ کے پیچھے حصوں سے ٹکرائے۔ پوری گاڑی میں سیفٹی گلاس کے گرد پھیل گئی۔ سر نیچے، ایلٹ چیخا۔ اس نے پیچھے دیکھا۔ دونوں آدمی دوڑ کر ان کے پیچھے آ رہے تھے اور برف سے اٹے راستے پر پھسل رہے تھے۔ ایلٹ نے ایکسیلیٹر کو دبایا، ٹائر چرچرائے۔ اس نے گاڑی کو موڑ والے حصے سے سڑک پر دھکیلا۔ گولیوں کے 2 ہول کار کی باڈی سے نیچے جا گرے۔ دونوں کے گرنے سے نمایاں آواز پیدا ہوئی۔ ایلٹ نیچے ٹائر کی طرف جھکا۔
اسے پچھلی کھڑکی کے ذریعے گولی کا خدشہ تھا۔ گلی کے کونے پر اس نے اسٹاپ کا اشارہ نظر انداز کر دیا اور کار بائیں طرف گھسیڑ دی۔ اس نے زور سے بریک لگایا اور گاڑی کے سسپینشن کا امتحان لیا۔ ٹینا نے سر اٹھا کر اپنے پیچھے خالی سڑک دیکھی اور پھر ایلیٹ سے مخاطب ہوئی، ٹریکر یہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارا مطلب ہے ہماری گاڑی بجٹ کی گئی ہے؟ پھر تو ہمیں کار خالی کرنا پڑے گی، ہے نا؟ جب تک ہم پیچھے آنے والے مسخروں سے چھٹکارا نہیں پاتے کار نہیں چھوڑ سکتے، ایلیٹ نے جواب دیا۔ اگر ہم اس وقت کار خالی کر کے پیدل بھاگنا چاہیں تو یہ ہمیں آن لیں گے، تو پھر کیا کریں؟ وہ ایک اور انٹرسیکشن پر پہنچے اور اس نے کار دائیں طرف گھمائی۔ جب میں اگلا موڑ موڑوں گا تو میں رک کر بائیں نکل جاؤں گا، تو میری جگہ اسٹیئرنگ سنبھال لینا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں واپس ان جڑی بوٹیوں کے جھنڈ کی طرف جاؤں گا اور کونے کی طرف ان کی واپسی کا انتظار کروں گا۔ تم سڑک پر چلتی رہو لیکن رفتار زیادہ تیز نہ رکھنا۔ جب وہ سڑک پر مڑیں تو انہیں خود کو دیکھنے کا ایک موقع فراہم کرنا۔ وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے اور مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہمیں الگ نہیں ہونا چاہیے، یہی واحد راستہ ہے۔ لیکن اگر انہوں نے تمہیں پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں پکڑیں گے، پھر میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ وہ مجھے نہیں پکڑ سکیں گے لیکن تمہیں تیز چلنا ہوگا۔ اگر ہم چند سیکنڈ سے زیادہ کھڑے رہتے ہیں تو ان کی ریسیور پر نشاندہی ہو جائے گا اور وہ شک میں پڑ جائیں گے۔ اس نے دائیں طرف گاڑی گھمائی اور سڑک کے عین بیچ میں روک لی۔ ایلیٹ نہ کرو اور کوئی راستہ نہیں۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ جلدی کرو ٹینا۔ اس نے کار کا دروازہ پٹکا اور سدا بہار جھنڈ کی طرف بھاگا، جس کی حد ایک اینٹوں سے بنے لانچ جیسے گھر سے ملتی تھی۔ ان جھاڑیوں میں سے ایک کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے اس نے جیب سے پستول نکالا جبکہ ٹینا کار پر آگے بڑھ گئی۔ جب کار کی آواز مدھم پڑ گئی تو اس نے ایک اور گاڑی کے انجن کی آواز سنی۔ چند لمحوں بعد سیڈان وہاں سے گزری۔ ایلیٹ کھڑا ہو گیا اور پستول کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر ایک کے بعد دیگرے 3 فائر کے پہلے 2 وائنڈ آہنی دھات پر گھس گئے جبکہ تیسری گولی نے اگلا ٹائر پنچر کر دیا۔ فورڈ گاڑی تیزی سے ڈگمگائی اور کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ وہ سڑک سے اتری اور رکاوٹ کے اوپر سے جمپ لگایا اور ایک مختلف رکاوٹوں سے ٹکرائی۔ ایک گھر کی برف سے اٹے لان میں گھس گئی۔ ایلیٹ کار کی طرف دوڑا جو ٹینا نے 100 گز آگے روک لی تھی۔ یہ 100 گز 100 میل محسوس ہوئے۔ دوڑنے سے اس کے قدموں کی آواز رات کو ڈھول پر چوٹ جیسی آواز لگ رہی تھی۔ آخر کار وہ کار کے پاس پہنچ گیا۔ ٹینا نے دروازہ کھولا اور وہ تیزی سے اندر بیٹھ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ چلو چلو۔ اس نے ایکسیلیٹر کو دبایا اور کار نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ پھر رفتار ایک دم بڑھ گئی۔ جب وہ 2 بلاک آگے بڑھے تو وہ بولا، اگلے کونے پر دائیں طرف مڑ جاؤ۔ مزید 2 موڑوں اور 3 بلاکوں کے بعد وہ بولا، اسے روکو، میں اس کا ٹریکر ڈھونڈنا چاہتا ہوں، لیکن وہ اب ہمارا تعاقب نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس ریسیور اب بھی ہے، وہ اس پر ہماری نقل و حرکت دیکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں نہ پکڑ سکے تب بھی ہمارے تعاقب میں مزید کار بھی بھجوا سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں ہماری سمت کا بھی پتہ نہ چلے۔ ٹینا نے کار روک دی اور وہ باہر نکل آیا۔ اس نے ٹریکر کے اندرونی حصے کو چیک کیا جہاں ٹرانسپرنڈر ٹریکر لگا ہو سکتا تھا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ فرنٹ بمپر بھی بند تھا۔ آخرکار اس نے الیکٹرانکس پیکیج ڈھونڈ نکالا۔ اس کا سائز سگریٹ کے پیکٹ جتنا تھا۔ یہ مقناطیس کے ذریعے پچھلے بمپر کے اندرونی طرف لگایا گیا تھا۔ اس نے اسے اتارا اور پاؤں تلے اچھی طرح رگڑ کر ایک طرف ٹھڈا مار دیا۔ کار میں دوبارہ بیٹھ کر انہوں نے دروازہ لاک کر دیے۔ انجن چلنے اور پوری رفتار سے ہیٹر چلنے پر وہ حیرت زدہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ درجہ حرارت ہونے کے باوجود وہ بلا وجہ کانپ رہے تھے۔ آخرکار ٹینا پڑی، میرے خدایا وہ کتنا تیز چلتے ہیں، لیکن ہم اب بھی ان سے ایک قدم آگے ہیں، ایلیٹ نے کہا۔ آدھا قدم آگے؟ ہاں یہ بالکل ایسا ہی ہے، اس نے اعتراف کیا۔ بیلی کوسٹی ممکنہ طور پر ہمیں وہ انفارمیشن دینے والا تھا جو ایک بڑے رپورٹر کی دلچسپی کو ہوا دے سکتی تھی، اب نہیں۔ کیا کسی طرح ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں؟ کسی نہ کسی طرح، ایلیٹ نے مبہم لہجے میں کہا۔ ہم اپنا کیس کیسے تیار کریں گے؟ اس کے بارے میں سوچیں گے۔ اگلے مرحلے میں اب ہم کس کے ساتھ رابطہ کریں گے؟ اتنی نا امیدی کی بات نہیں ٹینا، میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن یہاں سے ہم کہاں جائیں گے اس پر آج عمل نہیں ہو سکتا۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں کہا، ہماری حالت ٹھیک نہیں، ہم دونوں ہلکان ہو چکے ہیں اور شدید مایوسی میں کام کر رہے ہیں۔ یہ خطرناک ہے۔ بہترین فیصلہ یہ ہے کہ کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔
ہمیں کوئی جگہ ڈھونڈ کر کچھ آرام کرنا چاہیے، صبح تک ہمارا ذہن فریش ہو جائے گا اور تمام جوابات واضح ہو جائیں گے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ واقعی سو سکتے ہو؟ ہاں، یہ ایک سخت دن کے بعد آنے والی رات ہے۔ ہم کہاں محفوظ رہیں گے؟ ہم ایک دھوکہ دینے والے طریقہ استعمال کریں گے، ایلٹ نے کہا۔ کسی ہٹ کر واقع ہوٹل کے بجائے ہم شہر کے بہترین ہوٹل میں قیام کریں گے۔ تمہارا اشارہ ہراز کی طرف ہے۔ بالکل، وہ یہ توقع نہیں کریں گے ہم اتنی جرأت کا مظاہرہ کریں گے۔ وہ اس جگہ کے بجائے ہر جگہ پر ہمیں ڈھونڈتے پھریں گے۔ یہ رسکی ہے۔ کیا تم اس سے بہتر حل دے سکتی ہو؟ نہیں، رسک تو ہر کام میں ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ ٹینا کار چلاتے ہوئے شہر کے عقب کی طرف بلکہ شہر کے قلب کی طرف بڑھی۔ انہوں نے ہراز ہوٹل سے 4 بلاک دور ایک پارکنگ لاٹ میں کار چھوڑ دی۔ کاش ہم یہ کار یہاں نہ چھوڑتے، ٹینا نے گاڑی میں پڑا واحد سوٹ کیس نکالتے ہوئے کہا۔ وہ کار کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ دونوں نیون سائن والی سڑکوں پر ٹھنڈی ہوا برداشت کرتے ہوئے ہوٹل کی طرف بڑھے۔ رات کے 1:45 بجے بھی کیسینوز کے اندر سے تیز موسیقی، ہنسی اور جوا مشینوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اگرچہ ریو میں لاس ویگاس جیسی رونق نہیں تھی اور کئی سیاہ بستروں پر جا چکے تھے، لیکن ہراز ہوٹل کا کیسینو اب بھی آباد تھا۔ ایک نوجوان جواری ایک ٹیبل کے گرد گھوم رہا تھا اور پرجوش جواری نے اسے بازی لگانے اور قسمت آزمانے کا مشورہ دے رہا تھا۔ چھٹیوں کے دوران آنے والے ویکینڈ پر ہوٹل گنجائش کے مطابق بک تھا، لیکن ایلٹ جانتا تھا کہ اکاموڈیشن ہمیشہ دستیاب ہوتی ہے۔ کیسینو مینیجر کی درخواست پر ہر ہوٹل نے مارکیٹ سے چھپا کر کافی کمرے رکھے ہوتے ہیں۔ باقاعدہ گاہکوں کے اچانک وہاں آنے سے انہیں کسی ٹھکانے کی فراہمی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ ریزرویشن آخری مرحلے پر یا لمحے پر منسوخ کر دی جاتی ہے اور کئی لوگ انہیں نہیں آتے۔ ڈیسک کلرک کے ہاتھ میں $20 کے نوٹ رکھنے کی صورت میں کام ہونا یقینی تھا۔ جب ایلٹ کو مطلع کیا گیا کہ 1-2 راتوں کے لیے کمرہ دستیاب ہے تو اس نے رجسٹریشن کارڈ پر اپنا نام ہینک تھامس لکھا، جو اس کے پسندیدہ اداکار کے نام میں معمولی ترمیم تھی۔ اس نے سیاٹل کا ایک فرضی پتہ بھی درج کیا۔ کلرک نے آئی ڈی پر میجر کریڈٹ کارڈ مانگا تو ایلٹ نے گھڑی گھرائی کہانی سنائی کہ ایئرپورٹ پر جیب کترے نے جیب کاٹ لی۔ آئی ڈی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں دونوں راتوں کا کرایہ پیشگی عطا کرنا پڑا، جو انہوں نے ادا کر دیا اور بٹوا نکالنے کے بجائے کوٹ کی جیب سے پیسے نکال کر انہیں دے دیے۔ ایلٹ نے ٹینا کو 9ویں منزل پر ایک کشادہ اور اچھی طرح آراستہ کمرہ دیا تھا۔ جب بیل مین چلا گیا تو ایلٹ نے دروازے کی چٹکی چڑھا کر سیکیورٹی زنجیر بھی لگا دی۔ اس کے بعد وزنی ڈیسک اور کرسی دروازے کے ساتھ لگا دیے۔ یہ تو جیل جیسی صورتحال ہے، ٹینا بولی، ماں سوائے اس کے کہ ہم اندر بند ہیں اور قاتل باہر آزاد دندنا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بستر پر لیٹ کر سو گئے، لیکن دونوں کے ذہن میں جنسی خواہش نہیں تھی۔ وہ صرف ایک دوسرے کو چھونا اور چھوئے جانا چاہتے تھے، یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ وہ ابھی تک زندہ تھے۔ محفوظ و مامون اور خوش، چاہت اور رفاقت کی غیر انسانی خواہش جو دن بھر کی موت اور تباہی کا رد عمل تھی۔ ایسے کئی لوگ جن کے نزدیک زندگی کی اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی سے ملنے کے بعد انہیں خود کو یہ قائل کرنے کی ضرورت تھی کہ ان کی وقت ہوا میں گرد سے زیادہ ہے۔ کئی منٹ بعد وہ بولا، تم ٹھیک کہتی تھی۔ کس بارے میں؟ جو کل رات تم نے ویگاس میں کہا تھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تم نے کہا تھا کہ میں تعقب میں لطف اندوز ہو رہا ہوں تمہارے ساتھ رہ کر۔ ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ سچ ہے۔ میں جانتا ہوں یہ درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں گزشتہ 15 برسوں سے بہت عام سی زندگی گزار رہا ہوں، مصروف زندگی۔ میں اس بات پر قائل ہو گیا کہ اب میری زندگی میں وہ سنسنی نہیں آئے گی جس کی مجھے بچپن سے خواہش تھی۔ میں نہیں سمجھتی کہ تمہیں اس کی ضرورت یا چاہت ہے، ٹینا بولی، لیکن اب جب کہ ان برسوں میں تم پہلی بار حقیقی خطرے سے دوچار ہو گئے ہو تو تمہارے جسم کا ایک حصہ اس کا رد عمل ظاہر کر رہا ہے۔ ایک کھلاڑی کی طرح طویل وقفے کے بعد میدان میں واپسی پر اپنے مسلز ناپتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ پرانی صلاحیتیں اب بھی باقی ہیں۔ یہ ان سے بھی بڑھ کر ہے، ایلٹ نے کہا۔ میں اپنے اندر گہرائی سے کہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے آدمی کو قتل کرنے والے میرے اندر تھرل کی خواہش تھی۔ اپنے بارے میں اتنا برا مت سوچو۔
میں نہیں سوچ رہا۔ در حقیقت تھرل کہیں گہرائی میں نہیں بلکہ سطح پر موجود تھا۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اس حرامی کو قتل کر دیا، ٹینا اس کا بازو دباتے ہوئے نرمی سے بولی۔ کیا واقعی؟ سنو، اگر میرے لیے ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنا ممکن ہوتا جو مجھے ڈینی کو ڈھونڈنے سے روک رہے ہیں تو میں انہیں جان سے مارنے سے نہ کتراتی، بالکل نہ کتراتی۔ مجھے ان میں بہت خوشی محسوس ہوتی۔ میں شیرنی ماں ہوں اور انہوں نے میرا بچہ چوری کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں مارنا میرے لیے سب سے فطری کام ہو۔ اچھا، تو ہم سب کے اندر ایک خونخوار جانور ہوتا ہے نا؟ یہ صرف میں نہیں جس کے اندر کوئی وحشت چھپی ہو، لیکن کیا یہ اسے زیادہ قابل قبول بناتی ہے؟ کیا قبول کرنے کو؟ وہ بولی، یہ خدا نے ہمارے اندر پیدا کیا، ہم نے یہی راستہ اختیار کرنے کی توقع کی جاتی ہے، یا ہم سے یہی راستہ اختیار کرنے کی توقع کی جاتی ہے کہ تو کون کہتا ہے کہ یہ درست نہیں؟ ہو سکتا ہے اگر کوئی آدمی صرف لذت کے لیے قتل کرتا ہے تو یہ درندگی ہوگی یا پاگل پن۔ جو تم نے کیا وہ بالکل مختلف ہے۔ اپنا دفاع کرنا وہ طاقتور خواہش ہے جو خدا نے ہمارے اندر رکھی۔ ہم اپنی بقا کے لیے بنائے گئے، چاہے اس کے لیے ہمیں کسی اور کو مارنا پڑے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، پھر وہ بولا، شکریہ، میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، تم نے میری باتوں کو سنا۔ جارج الیگزینڈر کا دست راست کرٹ ہینسن لاس ویگاس سے رینو کے لیے خصوصی پرواز کے ذریعے روانہ ہوا۔ وہ 10 مسافروں والے طیارے میں بیٹھے تھے جو نیٹ ورک کی ملکیت تھا، اور طیارہ انتہائی بلندیوں پر چلنے والی تیز ہواؤں سے ٹکرا رہا تھا۔ ہینسن نے ایک گھٹے ہوئے جسم، سفید سنہری بالوں اور بلی جیسی زرد آنکھوں کا مالک تھا، لیکن وہ پرواز سے ڈرتا تھا۔ وہ ادویات کھانے کے بعد ہی طیارے پر سوار ہو سکا تھا۔ حسب معمول اور پرواز کے رن وے سے بلندی کے کئی منٹ بعد اپنے اوسان بحال کر پایا۔ اس کے ساتھ دوسرا واحد مسافر جارج الیگزینڈر تھا۔ نیٹ ورک کے نیوڈا بیورو کا 3 سال پہلے بیورو چیف مقرر ہونے کے بعد وہ اس طیارے کی فراہمی کو اپنی سب سے اہم کامیابی سمجھتا تھا۔ اگرچہ اس کا زیادہ تر وقت لاس ویگاس آفس میں گزرتا تھا، لیکن اسے اکثر ان علاقوں کی طرف سفر کی ضرورت پیش آتی تھی۔ رینو ایل کو حتیٰ کہ بیرونی ریاستوں ٹیکساس، کیلیفورنیا، ایریزونا، نیو میکسیکو اور یوٹا بھی جانا پڑتا تھا۔ پہلے سال اس نے یا تو کمرشل پروازیں استعمال کی یا قابل اعتبار پرائیویٹ پائلٹ کی حامل سروس کرائے پر حاصل کی۔ یہ پائلٹ وہ 2 انجن والا طیارہ اڑا سکتا تھا جو اس کے پیشرو نے نیٹ ورک کے بجٹ سے خریدا تھا۔ لیکن یہ بات کافی تشویشناک اور کوتاہ بینی سمجھی گئی کہ الیگزینڈر جیسی حساس پوزیشن کا حامل عہدیدار ایسے ذرائع استعمال کرے۔ اس کا وقت ملک کے لیے نہایت قیمتی تھا۔ اس کا کام حساس اور اکثر اسے دور دراز کے علاقوں میں ملنے والی معلومات کی روشنی میں فوری فیصلے کرنا پڑتے تھے۔ آخرکار ڈائریکٹر کی طویل کوشش اور دلائل کے بعد الیگزینڈر کے لیے چھوٹے طیارے کی منظوری مل گئی، اور طیارہ ملتے ہی اس نے 2 ریٹائر فوجی پائلٹوں کو نیوڈا بیورو کے لیے فل ٹائم بھرتی کر لیا۔ بعض اوقات نیٹ ورک چند پیسے بھی خرچنے سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، جس سے پینسلوینیا کے الیگزینڈر اور ریاست ڈیلاویئر کے سٹین ہوپس کے جانشین جارج لنکن سٹین ہوپ الیگزینڈر کا ضبط جواب دے جاتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ نیٹ ورک کے لیے ملنے والا ہر ڈالر مشکل طریقے سے ملتا تھا اور ہر ڈالر کی اہمیت تھی۔ اس تنظیم کا وجود خفیہ رکھنے کے لیے اسے دیگر سرکاری ایجنسیوں کی طرح براہ راست طریقے سے وسائل فراہم نہیں کیے جاتے تھے۔ نیٹ ورک کے مجموعی بجٹ میں سے ایک سب سے بڑا حصہ $3 ارب محکمہ صحت اور بہبود سے آتا تھا۔ نیٹ ورک کا ہیلتھ بیوروکریسی میں اعلیٰ سطح پر پالیسی ساز حلقے میں اپنا درپردہ ایجنٹ جیکلن تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ نئے ویلفیئر پروگرامز تیار کر کے وزیر صحت کو قائل کرے کہ ان پروگرامز کی ضرورت ہے، پھر انہیں کانگریس بھجوائے، لیکن پھر ان پروگرامز کو ناقابل عمل قرار دے کر فنڈز نیٹ ورک کی طرف منتقل کر دیے جائیں۔ محکمہ صحت کے بجٹ میں سے $3 ارب کا ہیر پھیر زیادہ خطرناک نہیں تھا، کیونکہ صحت کا بجٹ اتنا بڑا تھا کہ اس میں $3 ارب کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس طرح دفاعی بجٹ میں سے مزید $1 ارب نکالنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ $1 کروڑ سے نصف ارب جیسی چھوٹی رقوم انرجی ڈپارٹمنٹ، محکمہ تعلیم اور دیگر سرکاری اداروں کے بجٹ میں سے سالانہ بنیادوں پر نکالی جاتی تھی۔ اگرچہ نیٹ ورک کو فنڈ مشکل ذرائع سے ملتے تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ذرائع آمدنی انتہائی تسلی بخش تھے۔
نیوڈا جیسے اہم بیورو کے چیف کے لیے الیگزینڈر یا ایگزیکٹو جیٹ طیارے کی خریداری پر طیش کام نہیں تھا، اور الیگزینڈر سمجھتا تھا کہ گزشتہ برس میں اس کی کارکردگی میں بہتری سے واشنگٹن میں بیٹھا بوڑھا قائل ہو گیا کہ طیارے پر پیسے خرچ کر کے درست فیصلہ کیا گیا۔ الیگزینڈر کو اپنی پوزیشن کی اہمیت پر فخر تھا، لیکن اس کے ساتھ اسے یہ بھی افسوس تھا کہ محض چند لوگوں کے اس کام کی انتہائی اہمیت سے آگاہ کیسے ہو سکتے ہیں یا آگاہ تھے۔ کبھی کبھار وہ اپنے موازنہ اپنے والد اور چچاؤں کے ساتھ کرتا، ان میں سے اکثر نے اپنے ملک کے کھلی عام خدمت کی، جہاں ہر کوئی ان کے بے لوث عوامی خدمات کا مشاہدہ کر سکتا تھا، جیسا کہ وزیر دفاع، وزیر خارجہ، فرانس میں سفیر، اس قسم کے عہدے پر فائز افراد کی تعریف و تحسین کی جاتی ہے۔ دوسری طرف جارج کو 6 سال پہلے 36 سال کی عمر تک کوئی اہم حکومتی منصب نہیں مل سکا تھا۔ اپنی عمر کی 20 اور 30 کی دہائی میں اس نے حکومت کے لیے کئی غیر اہم پوسٹوں پر کام کیا۔ یہ سفارتی اور انٹیلیجنس اسائنمنٹس اس کے خاندان کی تذلیل بھی رہے، لیکن یہ سفارتی عمل میں چھوٹی پوسٹنگز ہوتی تھیں، اور سفارت خانے بھی آئس لینڈ، ایکواڈور اور ٹونگا جیسے چھوٹے ملکوں کے ہوتے تھے۔ پھر 6 سال پہلے یہ نیٹ ورک قائم کیا گیا اور صدر نے جارج کو نئے انٹیلیجنس ایجنسی میں جنوبی امریکہ کا قابل اعتبار بیورو قائم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ یہ خون گرمانے والا اہم کام تھا۔ جارج کے پاس لاکھوں ڈالر خرچ کرنے اور یوں درجن بھر ملکوں اور سینکڑوں ایجنٹوں کو کنٹرول کرنے کا اختیار تھا۔ 3 سال بعد صدر نے بذات خود جنوبی امریکہ میں کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا، اور جارج نے نیوڈا بیورو کا چارج سنبھالنے کے لیے کہا، جہاں کے معاملات انتہائی دگرگو تھے۔ یہ عہدہ نیٹ ورک کی سرفہرست 6 طاقتور ترین عہدوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ صدر نے جارج کو یہ اشارہ بھی کیا کہ اس کی کارکردگی کی بنا پر اسے ملک کے مغربی حصے کا بیورو چیف بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اسے واشنگٹن میں ڈائریکٹر کا منصب اور ملکی اور غیر ملکی انٹیلیجنس کی مکمل ذمہ داری مل جاتی۔ اس معمولی فرق کے ساتھ وہ امریکہ کے طاقتور ترین افراد میں شامل ہو جاتا۔ اس کے اختیارات وزیر خارجہ اور وزیر دفاع سے کسی طور پر کم نہ ہوتے، لیکن ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ کسی سے ان کامیابیوں کا ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی فیملی کے دیگر ارکان کی طرح عوامی سطح پر کبھی پذیرائی نہیں حاصل کر سکے گا۔ نیٹ ورک ایک ہیولا تھا، اور اگر اس کی اہمیت برقرار رکھنی تھی تو اسے ہیولا ہی رہنا ہوگا۔ اس تنظیم کے لیے کام کرنے والے نصف افراد کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ تنظیم وجود میں رکھتی ہے یا نہیں۔ کچھ سمجھتے تھے کہ انہیں ایف بی آئی نے ملازمت دی، جبکہ دیگر سمجھتے تھے کہ وہ سی آئی اے کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ کئی افراد کا خیال تھا کہ وہ محکمہ خزانے کی کئی شاخوں میں سے ایک یعنی انٹیلیجنس برانچ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے کسی نے نیٹ ورک کی ساکھ پر سمجھوتا نہیں کیا، صرف بیورو چیف یا چیفز، ان کے ماتحت نزدیکی عملہ، بڑے شہروں میں اسٹیشن چیف اور ایسے فیلڈ آفیسرز جنہوں نے اپنی وفاداری ثابت کی ہو، وہی اپنے ملازمین کی حقیقی نوعیت اور ان کے کام کے بارے میں جانتے تھے۔ جس لمحے نیوز میڈیا کو نیٹ ورک کی وجود کا پتہ چلتا، سب کچھ ضائع ہو جاتا۔ جس وقت وہ طیارے کی مدھم روشنی والے کیبنٹ میں بیٹھا نیچے بادلوں کا مشاہدہ کر رہا تھا، تو وہ یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ اگر اس کے والد یا چچاؤں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کی ذمہ داریوں میں لوگوں کو قطع کرنے کے احکامات بھی جاری ہوتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ احساس یہ تھا کہ جنوبی امریکہ میں تعیناتی کے دوران 3 مواقع پر اسے خود اپنے ہاتھ سے بھی قتل کرنا پڑے۔ اسے قتل کر کے اتنا سرور ملا کہ پھر اس نے مزید نصف درجن مواقع پر یہ ذمہ داریاں ادا کی۔ اسٹیٹس مین کا کردار ادا کرنے والے بڑے الیگزینڈر کا رد عمل کیا ہوگا اگر انہیں معلوم ہو کہ جارج کے ہاتھ خون سے رنگے تھے۔ اس نے گمان کیا کہ اس کی ملازمت کی مجبوریاں مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے الیگزینڈر فیملی اس کی طرف سے قتل کے احکامات نظر انداز کر دے۔ وہ جانتے ہیں کہ انٹیلیجنس بچوں کا کھیل نہیں بلکہ اسی تناظر میں وہ بطور قاتل اس کا کردار بھی فراہم کر دیں گے۔ بہرحال اس نے کبھی کسی عام شہری یا حیثیت کے حامل کسی انسان کو نہیں مارا تھا۔ اس کا ہدف ہمیشہ جاسوس اور غدار رہے جو بذات خود کئی مواقع پر قاتل رہے تھے۔ یہ لوگ مرد تھے، اس نے صرف مردوں کو خیال کیا یا مردوں کو ختم کیا۔ یہ کوئی اچھا کام نہیں تھا، لیکن یہ وقار اور ہیروئزم سے عاری کام بھی نہیں تھا۔
کم از کم جارج ایسے ہی سمجھتا تھا۔ وہ خود کو ہیروانہ کردار کا حامل سمجھتا تھا۔ ہاں، اسے یقین تھا کہ اس کا والد اور اس کے چچا حقیقت کا علم ہونے پر اسے آشیرواد دیں گے۔ جیٹ کی ٹکر ہوا کے ایک مرغولے سے ہوئی جس سے طیارہ ڈگمگا گیا۔ جھٹکوں سے کرٹ ہینسن نے نیند میں خراٹے لیے لیکن وہ جاگا نہیں۔ جب طیارہ ایک بار پھر ہموار ہوا تو الیگزینڈر نے کھڑکی میں سے چاندنی اور بادلوں کی نسوانی حیرت کو دیکھتے ہوئے کرسٹینا ایونز کے بارے میں سوچا۔ وہ بہت دلکش تھی۔ اس کا فائل فولڈر پچھلی نشست پر پڑا تھا۔ اس نے وہ فولڈر اٹھایا، اسے کھولا اور اس کی فوٹو دیکھی۔ بہت ہی دلکش واقعی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جب وقت آیا تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے مارے گا، اور اس سوچ سے اس کے اندر مردانہ خواہش بھی پیدا ہوئی۔ اس نے قتل کر کے لطف اٹھایا تھا۔ اسے اپنے آپ سے کوئی شرمساری نہیں تھی۔ وہ موت سے مسحور رہا، اس کی نوعیت اور امکانات سے کھیلا۔ وہ خود کو موت کا فرشتہ سمجھتا تھا، خدا کی طرف سے فرستادہ۔ وہ کئی لحاظ سے قتل کرنے کو جنسی فعل سے زیادہ لطف و انبساط کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کرسٹینا ایونز کے بارے میں سوچا۔